آج ہم نے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 17 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے ہدایت کے جو راستے ہیں ان کی دعوت دی ہے، اور ہدایت کا راستہ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کتاب اللہ۔ اس کی دعوت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر گارنٹی دی کہ جو بھی اس کتاب پر ایمان لائے گا یقیناً وہ سلامتی کے راستے پر چل پڑے گا۔ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ روشنی والے راستے پر چل پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال لے گا۔ اب ضروری تھا کہ اہل کتاب میں سے بالخصوص جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، چونکہ وہ اپنے زعم میں، اپنے خیال میں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، تو ضروری تھا کہ ان کے اس خیال کی تردید کی جائے کہ تم حق پر نہیں ہو، بلکہ عین باطل پر، اور صرف باطل پر ہی نہیں بلکہ شرک کے اندر گلے گلے تک پھنسے ہوئے ہو، اور سب سے بڑا گناہ ہی شرک ہے۔ تو ان پر یہ باور کرانا ضروری تھا، کیونکہ جب تک کسی کو یہ باور نہ کرایا جائے کہ تو غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھ کر اس پر قائم رہے گا۔ اس کو باور کروایا جائے گا، پھر اس کا دل اس کو تسلیم کرے گا، تو پھر وہ اپنی اصلاح کی طرف آ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الہ کہا، معبود کہا، رب کہا، یعنی انہوں نے اس کو اللہ بنا دیا، الہ بنا دیا۔ قل، کہہ دیجئے، فمن یملک، پس کون مالک ہے، من اللہ، اللہ کے ہاں، شیئا، کچھ بھی، کسی بھی چیز کا، ان ارادہ، اگر ارادہ کرے اللہ، ان یہلک، یہ کہ ہلاک کرے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو بھی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کو۔ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ محترمہ اور اسی طرح سے ساری جہان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس سب کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، تو کون ہے اس میں سے کسی بھی چیز کو بچانے کا کچھ بھی اختیار رکھنے والا؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا رہے ہو، معبود بنا رہے ہو، اللہ کا ہمسر بنا رہے ہو۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ بھی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان کے اندر ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش، اس بات کا ثبوت ہرگز نہیں ہے کہ وہ الہ ہیں، معبود ہیں، یا معبود کے بیٹے ہیں۔ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، اپنی خام خیالی ہے۔ وہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ وسائل کے محتاج تو مخلوقات ہیں، وسائل کے محتاج، اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی مسیح ہی ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔
قل کہہ دیجئے فمن یملکو پھر کون مالک ہے من اللہ اللہ کے ہاں شیئن کسی بھی چیز کا ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو و امہ اور اس کی والدہ اس کی ماں کو و من فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سب کو اللہ ارادہ کرے اس کو ارادے سے روکنے والا یا اس میں سے کسی بھی چیز کو بچانے والا کس کے پاس پاور یا اختیار ہے؟ فرمایا وللہ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے فرمایا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اس کا تابع فرمان ہے یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یا خوب قادر ہے۔ محترم بھائیو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے نصارہ یعنی عیسائیوں کی ایک بہت بڑی غلطی خطا اور یہ ایسی خطا اور غلطی ہے کہ اس کی موجودگی میں انسان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں اور انسان جہنم کا ہی ایندھن بنے گا اس کی طرف اشارہ کیا واضح کیا کہ یہ ان کے اندر اتنی بڑی خرابی کہ یہ اللہ اور مسیح کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا کیا خوبصورت انداز اللہ رب العالمین کا، پہلے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کہا، پھر کچھ جگہ پر بنی اسرائیل کہا، یہاں پر جب ان کے گناہ اور ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا یہاں اللہ رب العالمین نے نہ بنی اسرائیل کہا نہ اہل کتاب کہا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اصلاح کا بھی ایک بڑا اچھا طریقہ یہاں سے نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں نام ہی نہیں لیے، نہ نسل کا نام لیا اور نہ ہی عقائد کا نام لیا، بلکہ جو ان کا باطل نظریہ تھا اس کے مطابق اب جس طرح کہتے ہیں نا بھی بندہ اشارہ کسی کو کرتا ہے اور بات سنا کسی کو رہا ہوتا ہے اور جو کانے ہوتے ہیں انہوں نے کان کھڑک جاتا ہے، یہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا۔ تو یہاں پر فرمایا البتہ تحقیق جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے، انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، انہوں نے برا کفر کیا ہے، یعنی نہ بنی اسرائیل کا نام لیا اور نہ ہی اہل کتاب کا نام لیا۔ فرمایا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کلمہ کہا ہے نا، اب یہ کلمہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ کلمہ کہنے والے نصارہ کا ہر فرقہ یہ کلمہ کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ جو ہے تین بڑے جو کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے اور اس طرح سے آرتھوڈکس جتنے بھی یہ بڑے تین عقیدے ہیں یا فرقے ہیں، ان سب کا یہی نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یعنی تثلیث کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور تثلیث کیا ہے؟ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور بی بی مریم، یعنی ان کو وہ تین خدا تسلیم کرتے ہیں۔ تین کیا تسلیم کرتے ہیں؟ خدا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو تثلیث کے قائل ہیں اور ان کا اصل مقصد مسیح کو الہ خدا ماننا اور گرداننا ہے، تو گویا وہ سب باطل نظریے پر ہے، جبکہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کا یہ کلمہ کہنا ہی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے۔ تو بھائیو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ ملتے جلتے عقائد اور ان کے ملتی جلتی باتیں ہمارے شعراء اور صوفیان اور پتہ نہیں کچھ ایسے لوگ وہ بھی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ویسے امت مسلمہ میں اکثریت جو ہے وہ عقیدہ توحید کی حامل ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہی بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں جی، جیسا کہ ایک شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔
یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر عرش پر بٹھا دیا اور ادھر جو ہے مدینے میں مصطفیٰ بنا کر اتار دیا۔ اور اسی طرح سے بعض صوفیاء کا جو ہے، یا کہہ لیں کہ ہم ان کو تو صوفیاء تو ویسے کہہ نہیں سکتے، صوفی کا معنی یہ اور ہوتا ہے اور اس کی صفات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے ہاں بھی یہ کلام موجود ہے اور یہ اس طرح کی باتیں، اور بلکہ صرف نبی تک ہی نہیں محدود رہے بلکہ وہ اولیاء تک بھی، اسی طرح سے کچھ اولیاء کو بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے خدائی صفات جو ہے وہ دے رکھی ہیں اور عقیدہ بنا رکھا ہے، جیسا کہ پیر فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کوٹ مٹھن والے ہیں، ان کے بارے میں ایک بڑا عجیب سا شعر مشہور ہے۔ میں تو 100 مرتبہ توبہ کرتے ہوئے یہ بات صرف ایک آگاہی کے لیے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اشعار موجود ہیں، یہ کلام موجود ہیں۔ تو یہ جو نظریات پائے جا رہے ہیں اور یہ نظریات جو بوئے جا رہے ہیں اور ان کی ترویج ہے، اور محترم بھائیو باقاعدہ یہ حکومتی شیلٹر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اوقاف کی نظروں، اوقاف کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ اسی شرک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اسی کفر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ اللہ کو جو ہے اس کا شریک بنانا ہی بنانا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں محترم بھائیوں، یہ ساری بندے کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسائی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کو الہی صفات کا متحمل قرار دیتے ہوئے معبود مانا، تثلیث کو اپنایا، اور مسلمان اگر اسی ڈگر پر چلیں گے تو وہ مسلمان رہ جائیں گے، وہ ایمان والے رہ جائیں گے، قطعاً نہیں، صاف ظاہر ہے۔ اسی راستے پر چلیں گے تو اندھیروں کے اندر ہی جائیں گے، جہالت کے اندر ہی جائیں گے، کفر کے اندر ہی جائیں گے، کیونکہ پیٹرن جو وہ ہے۔ تو بھائیو اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر خالص توحید کو اپنانا ہوگا، اور خالص توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم بھائیو، انبیاء کی شان، اولیاء کی شان اپنی جگہ پر، لیکن یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان کو خدائی صفات دے دی جائے، اور یہیں سے افراط و تفرید کا جب ہم شکار ہوتے ہیں اور غلو جب ہمارے اندر آتا ہے تو پھر بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ذرا سوچو تو صحیح، اگر اللہ رب العالمین مسیح ابن مریم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ہلاک کرنا چاہیے، بالکل اللہ رب العالمین واضح الفاظ فرمائیں، اس کی والدہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، زمین اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو تباہ کرنا چاہے، کوئی بندہ اس کو روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ کہانیاں پڑھ کے دیکھیں، قصے پڑھ کر دیکھیں، تو اس کے اندر تو بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں کہ جناب ایک بچہ فوت ہو گیا اور اس بچے کو جو ہے لے کر جا رہے تھے ملک الموت، یعنی اس کی روح کو، اور ادھر سے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی ماں پہنچ گئی، تو پیر عبد القادر جیلانی نے ہاتھ ماریا ہے اور ملک الموت کو ساریاں روحاں دا جڑا او سی نا، مطلب پانڈ سی جیڑی ہاں جی تھیلی، وہ ساری کھول کے سٹی تے سارے زندہ ہو گئے۔ یعنی اب اندازہ کریں اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں محترم بھائیو بے سراپا باتیں، ہاں جی، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سے ولی کی کرامت ظاہر ہوتی ہے یا ولی کی گستاخی ظاہر ہوتی ہے؟ سوچیں تھوڑی سی بات کہ اولیاء جو ہے وہ، یا ولی اس چیز کا نام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کچھ چیز دخل کرے گا تو پھر وہ ولی ہوگا۔ محترم بھائیو، ولی جو ولایت جو ہے وہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ولایت اور ولی ہونا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ کا محبوب کبھی بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کی وائلیشن نہیں کرے گا۔ اللہ کا محبوب ہوتا ہی وہ ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت، جو اس کے احکامات کے تحت چلے، جو اس کی رضا کے تحت چلے۔ اور اللہ کی رضا تو یہ نہیں ہے، اللہ کی رضا تو یہی ہے نا کہ اس کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی دخل نہ دے، جو دخل دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا تو انجام اور بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، یہ بات سوچنا کہ جناب یہ بڑی کرامت والا ہے، یہ جناب بڑی پہنچی سرکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے تو عقائد اتنے بگڑ چکے ہیں، جیڑا ادھا ننگا ہے وہ ادھا ولی، جیڑا پورا ننگا ہے وہ وڈا ولی، یا یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں محترم بھائیو یہ جہالت پر مبنی ہیں۔ اس طرح سے نہ تو ولایت کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی محترم بھائیو اس سے کوئی جناب کوئی چیز ہمیں ملنے والی ہے، یا اس طرح اس سے ہماری کوئی مرادیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ اب
کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر اگر ہم لوگوں کو دیکھیں، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، کوئی وہاں پر کوئی مراد مانگنے جا رہا ہے، کوئی جناب کپڑا بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، پتھر ڈگیا تو جناب تی ہوئے گی، تو بیر ڈگیا تو جناب پتر ہوئے گا، تو پورا ڈانے ڈگ پوے تو پھر کی ہوئے گا؟ سوچنے دی گل ہے، پھر کی ہونا ہے؟ تو اس طرح کی جو باتیں محترم بھائیوں سوچنے ہم بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، تو اس سے بچنا ہے، اور ایسے لوگوں کی، ایسے بھائیوں کی، ایسی بہنوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور ان تک توحید کو پہنچانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہہ دیجئے اے اللہ تو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، کوئی حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور پل بھر کے اندر جو ہے وہ روڈ پر آ گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، بیٹے دینا بھی، رزق دینا بھی، بیٹیاں دینا بھی، کسی کو اولاد نہ دینا بھی، یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ دھیاں دے پتر دے اس دی عطا، کسے نو بھی کچھ نہ دے انہوں کون پوچھدا؟ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی بات ارشاد فرمائے، یخلق ما یشاء، جو جسے وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر من یشاء نہیں کہا فرمائے، یعنی یخلق من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس نے اپنا شریک ہی پیدا کر لیا ہو، ایسا کلمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں پر ما یشاء اس کو نکرہ رکھا ہے، سمجھائی بات کی؟ یعنی اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس نے شریک نہیں پیدا کیا، باقی سب چیز کو پیدا کیا ہے، اس نے شریک پیدا نہیں کیا۔ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو کہ جس کنٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا لیکن اس نے اپنا شریک پیدا نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یعنی اگر یہاں پر من لفظ ہوتا تو یہ معنی بھی نکالا جا سکتا تھا، ہاں جی، کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس نے اپنا ہو سکتا ہے اپنا شریک بھی پیدا کر لیا، تمہیں کیا پتا؟ ہاں جی، یا کچھ خاص بندوں کو اس نے بتایا ہو کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں، یہ میرے ہمسر ہیں، میں نے ان کی ہیلپ لینی ہے، یہ میرے وزیر ہیں، مشیر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا ما یشاء، ہاں جی، من کا لفظ ہی نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ لوگ جو باطل پرست ہیں وہ کوئی عقیدہ نہ تراش لیں اس سے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، خالص توحید ہے بھائیو، ہر چیز پر وہی قادر ہے، ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔